رابی پیرزادہ کی پکچرز اور ویڈیوز بہت وائرل ہیں اور اس سے اس بیچاری کو بہت نقصان پہنچا اور ہم تمام لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور فارورڈ کر رہے ہیں، جو بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ مورلی یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قانون رابی پیرزادہ کو کیا ریمیڈیز دیتا ہے؟ اور وہ تمام لوگ جو خوشی خوشی ان تمام فوٹوگرافز اور ویڈیوز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، قانون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ میں تفصیل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں قانونی سائٹ پہ جاؤں، میں آپ کو یہ الرٹ کرنا چاہتا ہوں، انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو تصویریں اور ویڈیوز آپ کے موبائل فون میں سیف ہوتی ہیں وہ بہت ولنریبل ہیں، اور خاص طور پہ جب اپنا موبائل فون اور کمپیوٹر آپ بیچتے ہیں یا اس کو ٹھیک کروانے کے لیے دیتے ہیں تو ڈیٹا اگرچہ آپ ریموو کر دیتے ہیں لیکن اس کی ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بے شمار ایپس اویلیبل ہیں اور ٹیکنالوجی کے بے شمار ایکسپرٹ لوگ اور بعض اوقات فنکار لوگ جو ہیں ان ویڈیوز کو ریٹریو کر لیتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہماری ایک فلم سٹار کی ویڈیوز اسی طرح ریٹریو کر کے ان کو وائرل کیا گیا۔ ان کے لیے یہ ہابی ہے، مشغلہ ہے، شغل ہے، لیکن اگلی شخصیت ہمیشہ ٹارنش ہو جاتی ہے، بہت نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اپنی ویڈیوز اور فوٹوگرافس اور خاص طور پہ آبجیکشنیبل فوٹوگرافس سیو کرنی ہے تو پلیز اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو کبھی کسی اور کا نہ دیں، آپ اس کو ضائع کر دیں، اس کو ٹھیک نہ کروائیں، لیکن جب بھی آپ اس کو ٹھیک کروانے کے لیے یا بیچنے کے لیے جائیں گے یاد رکھیں میموریز کی ملٹیپل لیئرز میں وہ کہیں نہ کہیں سیو ہوتا ہے جس کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے، جس کے چانسز ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ ڈونٹ ڈو اٹ، بیٹر گیٹ ریڈ آف دیٹ موبائل فون، اس کو ضائع کر دیں، آگ لگا دیں، بیچے نہیں، ٹھیک نہیں کروائیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو موبائل کی میموری ہے اس میں یہ فوٹوگراف سیو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ جو ایک میموری کارڈ ہے اگر اس میں آپ سیو کر لیں تو کمپیریٹیولی یہ بہتر ہے کہ جب آپ نے اپنا موبائل بیچنا ہے یا آپ نے اپنا موبائل ٹھیک کروانا ہے یا کمپیوٹر ٹھیک کروانا ہے تو یہ تمام آبجیکشنیبل ڈیٹا آپ کے میموری کارڈ میں ہے، آپ کے موبائل میں موجود نہیں ہے۔ یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا۔ نو کمنگ ٹورڈز دا لیگل سائڈ، ہر وہ شخص جو اس طرح کی آبجیکشنیبل ویڈیوز ایک دوسرے کو فارورڈ کرتا ہے انٹینشنلی یا انٹینشنلی، آپ سب کرائم کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ قانون بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتا ہے، اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی ایک کلاز ہے 21 جو یہ کہتی ہے کہ وہ تمام ویڈیوز اور تصویریں جہاں پہ سیکشولی ایپلیسٹ کنڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں ریویل کیا جاتا ہے اس کو آپ شیئر کرتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پاس آن کرتے ہیں، اس کی سزا 5 سال ہے اور 5 ملین تک آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں پریکٹیکلی وہ یہ کرائم کر رہے ہیں۔ اب اس کو انیشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بات کی بحث ہے، لیکن جتنے لوگ جب بھی اس طرح کی کوئی پکچرز اور ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں، ان کو پاس آن کرتے ہیں، وہ سب یہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں۔ پلیز اس کو آپ شغل میں نہ لیں، یو آر کمٹنگ اے سیریس کرائم، اور کسی دن دی ہیمر کین کم آن یو، ایکچولی یو نیڈ ٹو بی الرٹ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سپیمنگ ایک اور کرائم ہے۔ سپیمنگ یہ کہتا ہے کہ جب انسولیسٹڈ انفارمیشن، انلیگل انفارمیشن، اور وہ انفارمیشن جسے ہارمفل کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو پاس آن کرتے ہیں تو آپ سپیمنگ کا کرائم بھی کرتے ہیں۔ پہلا کرائم جو تھا دیٹ واز کرائم اگینسٹ دی موڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن اینڈ دس از سپیمنگ، اس کی بھی سیپریٹ 3 ماہ سزا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کو الرٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شیئر کریں تو پلیز دس از انسولیسٹڈ انفارمیشن جو لوگوں کو آپ پاس آن کرتے ہیں، کم از کم سپیمنگ کا کرائم تو اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی رپورٹ ہوگا اور یہ چین ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوگی تو پلیز بی کوشس، بی کیئرفل، سپیمنگ کرائم میں کہیں آپ پکڑے نہ جائیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو تمام لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو یہ انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں۔ جب بھی جو سائبر کرائم ہوتے ہیں اس کے فٹ سٹیپ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، ڈیجیٹل فٹ سٹیپس ہیں، ان کو کبھی اریز نہیں کیا جا سکتا، اس پوری چین کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کیئرفل رہیں۔ یہ سلسلہ جس دن شروع ہو گیا، جس دن 5 6 7 لوگوں کو سزائیں ہو گئیں، آپ تمام لوگوں کو شاید اس وقت اس پہ زیادہ الرٹ ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ دس دا ہائی ٹائم کہ جہاں پہ ایف آئی کو زیادہ ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے
اور کورٹ کو ایسے کیسز میں جہاں پہ خواتین کے بارے میں ایسی ویڈیوز ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں، کورٹ کو پرو ایکٹیولی سزائیں دینی چاہیے۔ ایک فائنل چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو کہ رابی کے معاملے میں بہت پرٹیننٹ ہے، کہ جب آپ اپنا موبائل یا کمپیوٹر ٹھیک کروانے کے لیے کسی بھی جگہ پہ دیتے ہیں، کسی بھی میکینک کو یا ٹیکنیشین کو دیتے ہیں، اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ آپ کے ڈیٹا کو ایکسیس کرے۔ قانون یہ کہتا ہے، سیکشن 3 اور سیکشن 4 بہت کلیئرٹی کے ساتھ پیکا کے یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر آپ کی کانسینٹ اور مرضی کے بغیر آپ کی الیکٹرانک ڈیوائس کو ایکسیس کرتے ہیں اور پھر اس میں سے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتا ہے، جو کہ رابی کے کیس میں بھی ہوا کہ وہ ڈیٹا، وہ ویڈیوز ان کے موبائل کے اندر سے ٹرانسمٹ کی گئی، تو دس از اگین اے سیریس کرائم، جس میں اس ڈیوائس کو ایکسیس کرنے کی سزا 3 مہینے ہے اور ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کی سزا جو ہے وہ 6 ماہ ہے اور 7 جرمانہ بھی ہے۔ یہ 4 جرائم ہیں جو کہ یہ تمام لوگ جو آپ کا موبائل ٹھیک کرنے کے چکر میں آپ کی تصویریں کاپی کر لیتے ہیں، آپ کی ویڈیوز کاپی کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ٹرانسمٹ، اٹس اے ویری ایزی، پلیز وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، رپورٹ دیم، پٹ an information, a first information report with the FIA, cyber crime wing, NR3C ہے۔ اور I tell you one thing، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ جو شغل میں، مذاق میں آپ کے کردار کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو سبق سکھانا چاہیے، ان کو اس انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ تمام جو اچھے کنڈکٹ، کردار اور سوسائٹی میں ریپیوٹ کے لوگ ہیں، سب کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، ہر کسی کا ایک پرائیویٹ سائٹ موجود ہوتی ہے، اس کو پبلسائز کر کے ان کو بلیک